جی آیت نمبر 44 سے انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون وأملی لهم ان کیدی متین۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون۔ فاصبر لحکم ربک ولا تکن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم لولا ان تدارکه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، آمین یا رب العالمین۔ فذرنی، تو پس اے نبی مجھے چھوڑیے، ومن یکذب، اور اسے بھی جو جھٹلاتا ہے۔ اس کو علماء نے عربی میں اس طرح بیان کیا کہ خلی بینی و بینہ، یعنی مجھے اس سے نبٹنے دو، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ تم چھوڑ دو اس کا معاملہ، میں اس سے نبٹ لوں گا۔ تو یہ وہی اسلوب ہے کہ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، مجھے چھوڑیے اور انہیں چھوڑیے کہ جو اس حدیث کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ جو الحدیث ہے اس پہ الف لام للعہد کا ہے، تو گویا خاص حدیث مراد ہوگی۔ تو علماء نے کہا کہ دو احتمالات ہیں، یا تو قرآن مجید مراد ہے، یعنی فذرنی ومن یکذب بہذا القرآن، یا الحدیث سے مراد جو اس صورت کا موضوع ہے، اور وہ صورت کا موضوع یہ ہے کہ قیامت کے دن جی اٹھنا، بعث بعد الموت۔ تو جو اس بعث بعد الموت کی خبر کو جھٹلاتے ہیں، آپ انہیں چھوڑیے، مجھے چھوڑیے۔ سنستدرجهم، ہم ان قریب درجہ بدرجہ انہیں لائیں گے۔ استدراج پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ استدراج کہتے ہیں درجہ بدرجہ کسی کو اتارنا، نیچے لانا۔ استدراج کسی کو درجہ بدرجہ اوپر لے جانے کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ تو لغوی معنی کیا ہے؟ درجہ کہتے ہیں سیڑھی کا جو سٹیپ ہے اس کو درجہ کہا جاتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ اسے اتارا جائے، نیچے لایا جائے، یہ استدراج ہے۔ اور استدراج کی جو تعریف علماء نے کی وہ یہ ہے کہ معاصی اور کفر کے نتیجوں میں نعمتیں بڑھتی چلی جائیں، بظاہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام بڑھتا چلا جائے، یہ استدراج ہے۔ اور اس بنا پر جو یہاں بعض علماء نے، جیسے روح البیان کے مصنف ہیں، انہوں نے سلف کے کچھ واقعات نقل کیے، اور وہ واقعات یہ ہیں کہ وہ ہر قسم کی خوشحالی کو، ہر قسم کی نعمت کو، دنیا کے کھل جانے کو استدراج شمار کیا کرتے تھے۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اکثریت کا حال یہ تھا کہ اگر دنیا تنگ ہو جائے، فقر آ جائے، فاقہ آ جائے، مرض آ جائے، اگرچہ وہ بھی اللہ سے عافیت ہی کے طالب ہوا کرتے تھے، لیکن ان چیزوں سے کم از کم انہیں یہ یقین ہو جاتا تھا کہ استدراج نہیں ہے۔ اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا اور نعمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، خوشحالی بڑھتی چلی جا رہی ہے، معاصی بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کی طرف اتنا دھیان بھی نہیں ہے، التفات بھی نہیں ہے، اخلاص کی بھی وہ کیفیت نہیں ہے، لیکن بظاہر حالات میں کوئی تنگ دستی بھی نہیں، حالات جو ہیں وہ خوشحال ہیں، تو وہ اسے استدراج کی علامت سمجھا کرتے تھے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، رخصت ہو جانے کے بعد جو دنیا کھلنا شروع ہوئی، تو اس میں جو حساس صحابہ تھے وہ نہایت حساس ہی ہوا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ شاید جیسے سیدنا ابو الدرداء ہیں
کہ شاید ہمارا جو اجر تھا وہ ضائع ہو گیا، جو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبر کیا تھا، جہاد کیا تھا، قتال کیا تھا، اذیتیں جھیلی تھیں، وہ گویا سب ہمیں دنیا ہی میں دیا جا رہا ہے، نعمتوں کی صورت میں، خوشحالی کی صورت میں، فقر و فاقہ کے خاتمے کی صورت میں۔ تو وہ اس کو استدراج دیکھتے تھے، اور اگر ایسا نہیں ہو رہا اور تکلیف آ جاتی ہے تو یہ یقینی نہیں ہے کہ استدراج نہیں ہے، یہ ان کے ہاں گویا یقینی ہو جاتا تھا۔ تو اس اعتبار سے استدراج ان کے ہاں تقریباً جو بھی ان میں سے خوشحال تھا یا نعمتوں میں تھا وہ اسے استدراج ہی سمجھتا تھا۔ تو بہرحال یہ اس پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یملی للظالم، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتے رہتے ہیں، حتی اذا اخذہ، یہاں تک کہ جب اسے پکڑتے ہیں، لم یفلتہ، تو پھر اسے چھوڑتے نہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سورہ ہود کی آیت تلاوت فرمائی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، آپ کا رب بستیوں کو اسی طرح پکڑتا ہے، اور جب پکڑتا ہے تو اچانک پکڑتا ہے، اور اس کا پکڑنا بہت دردناک ہے اور شدید ہے۔ تو یہ استدراج ہے۔ اچھا، اس سے نکلنے کی صورت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بلائیں مانگی جائے، اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ یہ دعا کی جائے کہ ہمیں امراض میں مبتلا کیا جائے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ عافیتک اوسع لنا، اے اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے اگر عافیت حاصل ہو جائے تو یہ ہمارے لیے زیادہ وسیع ہے، اس میں ہمارے لیے زیادہ راحت کا سامان موجود ہے۔ تو علماء نے کہا کہ اس سے نکلنے کا طریقہ یہی ہے کہ کبھی بھی یہ گمان نہ کیا جائے کہ اللہ کی طرف سے نعمتیں ملنا اس کی رضا کا نتیجہ ہے۔ ہمیشہ انسان جو ہے وہ خطرے میں رہے اور گھبراتا رہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے، اور ان نعمتوں کو خدا کی رضا کی علامت کبھی نہ سمجھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نہ دنیا دینے کو اپنی رضا کی علامت بنایا ہے، نہ دنیا لینے کو اپنی رضا کی علامت بنایا ہے، دونوں ہی صورتوں میں اسے ابتلا کا ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ آخر میں آپ دیکھیے گویا اللہ نے ڈانٹا ہے، کلا، کلا کا مطلب ہے دونوں تمہارے نتیجے درست نہیں ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ تو یہ بہرحال استدراج ہے، واللہ اعلم۔ تو استدراج میں یہاں گویا اللہ تعالیٰ نے نا من حیث لا یعلمون کہہ کر اس کا علاج بھی بتا دیا، یعنی من حیث لا یعلمون میں معنی یہ ہوا کہ انہیں یہ گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہے، اور اگر انسان کو یہ گمان ہونا شروع ہو جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہو سکتا ہے تو اب من حیث لا یعلمون کی کیفیت نہیں رہے گی، بلکہ گویا اس کے اصلاح احوال کا دروازہ کھلا رہے گا۔ تو سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، پھر یہ کیسے ہوتا ہے، استدراج کیسے ہوتا ہے، تو اس کے طریقہ بھی بتا دیا، وَأُمْلِي لَهُمْ، یعنی میں انہیں مہلت دیتا ہوں۔ املا یملی، املا پچھلی دفعہ بھی شاید عرض کیا تھا کہ املا اصل میں ملوتن و ملاوتن سے ہے، اور ملاوتن کہتے ہیں مہلت کو، یہ دن اور رات کو بھی پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ ملوان کہتے ہیں، اور انہیں ملوان کہنے کی وجہ کیا ہے کہ دن آتا ہے تو فوراً رات نہیں آتی، کوئی 10-12 گھنٹے دن رہے گا، پھر رات آئے گی تو 10-12 گھنٹے کی رات ہے، اس کے بعد دن آئے گا۔ اسی طرح جب آپ کہتے ہیں نا میں املا کروا رہا ہوں کسی کو، وہ بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، املا یملی املا۔ تو املا میں مہلت کیسے ہے، کیونکہ جب آپ کسی کو لکھواتے ہیں تو یقیناً بیچ میں کچھ وقفہ ہونا چاہیے، وگرنہ وہ لکھ نہیں سکتا، تو آپ ایک لفظ یا ایک جملہ بولتے ہیں، پھر وقفہ کر دیتے ہیں، پھر دوسرا جملہ بولتے ہیں، پھر وقفہ کر دیتے ہیں، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے، املا کروانا۔ تو یہاں بھی فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ، میں انہیں مہلت دوں گا، ان قیدی متین، میری چال بہت مضبوط ہے۔ متین کہاں سے نکلا، متن یمتن متانتن سے، اردو میں بھی شاید متانت تو بولتے ہیں لفظ سنجیدگی کے معنی میں، لیکن متانت لغتاً کہتے ہیں کسی شے کی صلابت کو، کسی شے کی سختی کو۔ تو میری چال بہت محکم ہے، میری چال بہت پختہ ہے، میری چال بہت شدید ہے، ان قیدی متین۔ یہاں بعض علماء نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے قید کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں، تو وہ سب جانتے ہیں کہ یہ اعلیٰ سبیل المشاکلہ ہے۔ امام ابو منصور الماتوریدی علیہ الرحمہ نے یہاں اس پر کچھ تفصیلی گفتگو کی کہ کب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ الفاظ مجازن بولے جاتے ہیں،
کب یہ الفاظ اپنی حقیقت پر محمول ہوتے ہیں؟ ہر وہ لفظ کے جو اللہ کے لیے مقابلے میں بولا جائے، یعنی کسی کی جزا اور سزا کے تناظر میں بولا جائے، وہ اللہ کے لیے مجاز ہے۔ یعنی ان قیدی متین میں قید اللہ کے لیے حقیقی نہیں ہے۔ کیوں حقیقی نہیں ہے؟ کیونکہ قید اپنے لغوی معنی میں کمزور شخص کی ہوتی ہے، اور جتنا شخص کمزور ہوگا اس کی چال اتنی ہی بڑی ہوگی۔ جو فرمایا نا ان قیدکن عظیم، وہ جو عزیز مصر نے کہا کہ خواتین تمہاری چال بہت عظیم ہے، تو وہاں علماء نے کہا کہ ان قیدکن اس لیے کہا کہ وہاں ضعف بھی زیادہ ہے مردوں کے مقابلے میں، تو اگر مردوں کے مقابلے میں ضعف زیادہ ہے تو مکر اور قید بھی بڑا ہوگا۔ تو گویا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لفظ قید اپنے حقیقی معنی میں نہیں آتا، مجازی معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ گویا انہیں مہلت دے رہا ہے، اس مہلت کے نتیجے میں وہ کفر اور معاصی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو ظاہراً یہ صورت قید کسی ہے، ان قیدی متین، میری چال بہت مضبوط ہے، واللہ اعلم۔ اس کے بعد فرمایا کہ ام تسألوہم اجرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان سے کسی اجر کے طالب ہیں؟ فہم، تو نتیجہ یہ ہو کہ وہ من مغرم، من سببیہ ہے، اس مغرم کی وجہ سے، اس تاوان کی وجہ سے، اس اجرت کی وجہ سے مثقلون، بھاری پڑ رہے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنی اس دعوت پر کوئی دنیاوی اجر یا تاوان کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جو وہ دینے پر قادر نہیں ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے؟ تو مغرم کیا ہے؟ مصدر میمی ہے، غریمہ یا غرمو سے، اس سے غرام بھی آتا ہے، جیسے آج کل بھی عربی زبان میں یہ جو چالان وغیرہ ہوتا ہے اس کو غرام کہہ دیتے ہیں، اور غرام جو ہے وہ محبت کے لیے بھی آتا ہے، مطلب اردو میں شاید بولتے ہیں محبت، تو وہ عشق و غرام بھی بولتے ہیں، عشق و غرام۔ تو غرام محبت کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ چمٹ جاتا ہے، جس طرح توان جو ہے وہ پیچھا نہیں چھوڑتا نا انسان کا، اسی طریقے پر محبت بھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ تو فرمایا فہم من مغرم مثقلون، تو یہ اس توان، کیا ترجمہ ہے حضرت تھانوی کا؟ تو یہاں آج دنیا ہے، تو دوسروں کا ترجمہ کیا ہے؟ حضرت شاہ عبد القادر کا ترجمہ کیا ہے؟ سو ایک پر چٹی بوجھ، ہاں چٹی، چٹی بوجھ پڑی ہے، بوجھ پڑتی ہے، بوجھ پڑتی ہے، ٹھیک۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے بس یہ لکھ لیتے ہیں؟ دیکھیں عندہم الغیب کے نا دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ عندہ سے مراد ان کے پاس غیب کا علم ہے۔ اچھا، غیب کے علم ہونے کی بنیاد پہ گویا اب وہ نبی کی نبوت اور نبی کے علم غیب کے محتاج نہیں ہے، تو لہذا وہ کہتے ہیں ہمارے پاس علم غیب کا الگ سورس موجود ہے۔ یہ تعویل کی ہے امام ابو منصور الماتوریدی علیہ الرحمہ نے، شاید کسی اور نے نہیں کی، کہ وہ کیا ہے کہ گویا اس دعوت کے نتیجے پر یہ بات واضح نہیں ہو گئی کہ تمہیں نبی کی حاجت ہے، تمہیں علم غیب اللہ ہی کی طرف سے حاصل ہو سکتا ہے۔ تمہارا یہ دعویٰ کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین، یہ باطل ہے، نہ تمہارے پاس علم غیب ہے، نہ تمہارے پاس کوئی زعیم ہے، کفیل ہے، نہ تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے، نہ اللہ نے تمہارے لیے قسم کھائی ہے، پیچھے بیان ہو چکا نا یہ سب کچھ۔ تو اب کیا تمہیں علم غیب کی ضرورت نہیں؟ تو یہی احتمال ہو سکتا ہے کہ شاید تمہیں علم غیب کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ تمہارے پاس علم غیب موجود ہے، تم لکھ لیتے، تو تمہیں اس نبوت کی احتیاج نہیں ہے۔ تو یہ استفہام انکاری ہو جائے گا نا، یعنی ہے تو استفہام لیکن اس کے اندر انکار پنہا ہے، مضمر ہے، کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہارے پاس علم غیب ہو، لہذا تم علم غیب کے محتاج ہو کہ نہیں؟ تم علم غیب کے محتاج ہو یہ بات جاننے میں کہ سعادت تمہاری کس میں ہے، شقاوت کس میں ہے، اور یہ علم غیب تمہیں نبی کے سوا کہیں سے حاصل نہیں ہو سکتا، تو لہذا تم اپنے ان علوم میں نبی کے محتاج ہوئے۔ یا تمہارے پاس علم غیب ہوگا کہ خود لکھ لو، یا تمہارے پاس نہیں ہوگا۔ اگر تمہارے پاس ہے تو بتا دو، وہ تو ہم نے تم سے کہا لا کے دکھاؤ، تم لا کے نہیں دکھا سکے، اب نہیں ہے تو نبی کے سامنے سر تسلیم خم کرو، کیونکہ نبی کون ہے؟ جو تمہیں غیب کی خبر دے۔ بات واضح ہے؟ یہ ایک استدلال ہے۔ دوسرا استدلال یہ کہ ام عندہم الغیب سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غیب ان کے اختیار میں ہے۔ ایک تو یہ نا کہ یہ غیب کو جانتے ہیں، ایک ہے غیب ان کے اختیار میں، لہذا یہ اپنی سعادت اور شقاوت خود طے کرتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا۔ یعنی ام عندہم الغیب، کیا علم غیب اور غیب کا اختیار ان کے پاس ہے کہ جو چاہیں لکھ لیں، جس کو سعید بنا دیں، جس مجرم کو جنت میں داخل کروا دیں اور جس مسلم کو دوزخ میں جھونک دیں، کیا یہ ان کا اختیار ہے؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون،
اب سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بالکل الگ استدلال ہو گیا نا. کیا غیب ان کے پاس ہے جس کی بنیاد پر یہ غیب کے فیصلے خود کریں؟ تو غیب بھی ان کے پاس نہیں ہے، اختیار بھی ان کے پاس نہیں ہے، غیب کو یہ جانتے بھی نہیں ہیں، تو نبی کے بھی محتاج ہیں اور اپنی سعادت و شقاوت پر قادر بھی نہیں ہے. اللہ اعلم. بتانا ذرا ترجمہ کیا ہے؟ کیا ان کے پاس خبر ہے اپنی سو وہ نکلاتے؟ اچھا، کوئی حاشیہ لکھا ہے؟ ٹھیک. تو یہ سب استفہام انکاری ہے، یعنی ان کے پاس کوئی غیب نہیں ہے. ام عندہم الغیب فہم یکتبون. لیکن استفہام کبھی انکاری ہوتا ہے. انکار کا مطلب یہ ہے کہ وہ استفہام اپنی حقیقت پر نہیں ہوتا بلکہ مجاز میں، اور استفہام اپنی حقیقت میں ہو تو وہ تو استفسار ہے نا، پوچھنا ہے کسی سے. لیکن جب انکاری معنی میں ہو تو پوچھنا مراد نہیں ہوتا، نفی اور انکار مراد ہوتا ہے. تو یہ استفہام انکاری ہے. اور کئی دفعہ استفہام ہوتا ہے تقریری. تو استفہام تقریری کیا ہوتا ہے؟ جس میں پوچھنے کے پیرائے میں جو سوال کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے مضمون کی تقریر مراد ہوتی ہے، اس کو ثابت کرنا مراد ہوتا ہے. جیسے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس حدیث الغاشیہ آئی؟ تو آپ کچھ مفسرین کا ترجمہ اس طرح دیکھیں گے کہ حل کی جگہ انہوں نے کہا قد اتاک حدیث الغاشیہ. تو یہ استفہام کی قسم ہے، لیکن یہ کون سا استفہام ہے؟ یہ استفہام تقریری ہے. ٹھیک. تو فرمایا کہ فصبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجیے. یعنی ان کے پاس کوئی حجت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، نہ علم غیب ہے، نہ زعیم ہے، نہ کفیل ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ ان قوم کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، یا آپ نہایت غصے میں، جیسے آگے آ رہا ہے فصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم کی خاطر، یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے صبر کیوں کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ صبر کیجیے. اور لحکم ربک بمعنی الہ بھی ہو سکتا ہے، جب تک آپ کے رب کا حکم نہیں آتا آپ صبر کیجیے. تو یہاں کیا ہوگا پھر؟ فصبر لی یعنی الہ حکم ربک. تو جب آپ کے رب کا حکم آ جائے گا، آپ کو تلوار اٹھانے کی اجازت دے دی جائے گی مثلا، یا آپ کو ہجرت کی اجازت دے دی جائے گی، تو پھر آپ اینٹ کا جواب پتھر سے بھی دے سکتے ہیں. لیکن جب تک وہ حکم نہیں آ جاتا اس وقت تک آپ نے صبر کرنا. یہ الہ کے ساتھ ہے. اور اگر آپ لام کو لام کئی یعنی لام تعلیل کے معنی میں لیں تو پھر گویا صبر کی علت بیان ہو رہی ہے کہ آپ کا صبر کیوں ہوگا، اس وجہ سے کہ خدا نے کہا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ بدلہ نہیں لے سکتے. وہ حضرت عمر نے ایک دفعہ کہا تھا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب 100 کے قریب افراد ہو گئے کہ آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم نکلتے ہیں، ایسی کی تیسی کر دیں گے ان کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم نہیں دیا گیا. تو کیا مراد ہے؟ فصبر، آپ نے صبر کرنا ہے. اس لیے نہیں کہ آپ بدلہ لینے پر قادر نہیں، بلکہ لی من اجلی حکم ربک، اپنے رب کے حکم کی خاطر. اور پہلا ترجمے میں آپ کیا کہیں گے؟ اپنے رب کے حکم کے انتظار میں. فصبر لحکم ربک. کیا ترجمہ حضرت شاہ عبد القادر کا؟ تو ٹھہرا راہ دیکھ اپنے رب کی. راہ دیکھ اپنے رب کے حکم کی. تو یہ کون سا ترجمہ ہوا؟ الہ والا، یعنی فصبر لحکم ربک بمعنی الہ حکم ربک. اور دوسرا ترجمہ بھی ہے کسی کے ہاں جس میں راہ دیکھنے کا مفہوم نہ ہو بلکہ یہ مفہوم ہو کہ آپ اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر کیجیے. یہ ہے آپ صبر کیجیے اپنے رب کے حکم کے لیے. اس میں بھی دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں. کے لیے سے مراد ہے کہ انتظار میں بھی ہو سکتا ہے، اور من اجلی. ٹھیک. اچھا، اس کے بعد فرمایا ولا تکن کصاحب الحوت، اور آپ مچھلی والے کے مانند نہ ہو جائے. اب آپ بتائیے کہ ولا تکن کصاحب الحوت کے نتیجے میں کون سا ترجمہ زیادہ تقویت پاتا ہے؟ یعنی ہم نے دو ترجمے کیے نا، فصبر من اجل حکم ربک، فصبر الی حکم ربک. لیکن اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آپ نے صبر کرنا ہے، اور اس صبر کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ مچھلی والے کے مانند نہیں ہوں گے علیہ الصلوۃ والسلام. تو کون سا ترجمہ زیادہ قوی ہوا؟ الہ والا جو حضرت شاہ عبد القادر علیہ الرحمہ نے کیا، یعنی فصبر الی حکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. یہ نہیں تھا کہ سیدنا یونس علیہ السلام گویا اللہ کی خاطر صبر نہیں کر رہے تھے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک اجازت آنے سے پہلے وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر کسی غصے کی وجہ سے نکل گئے. تو آپ نے یہ کام نہیں کرنا. غصہ تھا نا انہیں، وہ قرآن مجید میں آیا کہ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. غصہ تھا انہیں بہت شدید کہ یہ قوم کس قسم کی ناہنجار فاسق قوم ہے، بات نہیں مانتی، میں جا رہا ہوں. إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا
فظن، اب یہ ان کا اجتہاد تھا، فظن ان لن نقدر علیہ، اجتہاد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کوئی پکڑ نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ ان پر کوئی تنگی نہیں فرمائیں گے۔ قدر اعلیٰ کا یہاں کیا معنی ہے؟ تنگی فرمانا، یعنی پکڑ نہیں ہوگی، یہ نہیں کہ اللہ ان پر قدرت نہیں رکھیں گے۔ فنادى في الظلمات، وہ قصہ آپ آگے جانتے ہیں۔ اجتہاد تھا ان کا، اجتہاد انبیاء علیہم السلام کا کیا خطا ہو سکتا ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ احتمال ہے، احتمال ہے، ضروری نہیں کہ خطا ہو، خطا ہونا ضروری نہیں ہے، خطا کا احتمال ضروری ہے۔ تو خطا ہو گئی ان سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش آ گئی جس کا وہ شکار ہو گئے۔ تو فرمایا فاصبر لحکم ربک ولا تکن، اور نہ ہو جائیے کصاحب الحوت، مچھلی والے کے مانند۔ ان کو ذنون بھی کہا، لیکن یہ سورت نون ہے تو اس میں صاحب الحوت کہہ دیا، یعنی یہاں نون نہیں کہا، ورنہ قرآن مجید میں دوسری جگہ جیسے وَذَنُّونِ، اب یہ سورت نون تھی، تو سورہ نون کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابتدا میں نون ہے، اور اس کے بارے میں بھی علماء کے گروہ کی رائے رہی کہ نون جو ہے وہ مچھلی کی علامت ہے۔ تو اس سورت کے آخر میں سیدنا یونس علیہ السلام ہی کا ذکر آ گیا، اور انہیں صاحب الحوت کہہ بھی دیا گیا، اور جہاں نون سے سورت شروع نہیں ہو رہی تھی وہاں انہیں نون ہی کہہ کر، یعنی ذنون کہہ کر ان کو مخاطب بھی کیا گیا، وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ اذ نادا، جب انہوں نے پکار لگائی، وَهُوَ مَكْظُومٌ۔ اچھا اب کوئی صاحب یہ بتائیں کہ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ۔ تو اگر آپ اس کو ترجمہ اس طرح کریں کہ اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر کیجئے اور صاحب حوت کے مانند نہ ہو جائیں جب انہوں نے پکارا، تو اپنے پکارنے میں تو وہ نعوذ باللہ ان کو کوئی خطا نہیں تھی، اور وہ تو پکار بالکل ٹھیک رہے تھے۔ تو اذ جو ہے وہ ظرف ہے، تو وہ کس شے کا ظرف ہے؟ یعنی فاصبر لحکم ربک میں ولا تکن کصاحب الحوت کا ظرف ہے، یا محض صاحب الحوت کا ظرف ہے؟ یعنی اصل میں یہ کہ آپ مچھلی والے کے مانند نہ ہو جائیں۔ اچھا مچھلی والے وہ کب تھے؟ جب اس کے پیٹ میں تھے، تو لہذا پیٹ میں انہوں نے پکارا۔ تو اذ نادا کا تعلق جو ہے وہ ان کے صاحب الحوت ہونے سے ہے، نہ کہ پورے جملے سے ہے کہ ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادا، اس لیے کہ جو نفی کی جا رہی ہے وہ عدم صبر پر ہے کہ آپ عدم صبر میں صاحب الحوت کے مانند نہ ہو جائیں۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ صاحب الحوت ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ تو اذ نادا وہوا مکظوم، جب انہوں نے خدا کو پکارا، اور یہ پکار بھی قرآن مجید میں نقل ہو گئی کہ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور دوسری جگہ اللہ نے سورہ صافات میں کیا فرمایا کہ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو مچھلی کے پیٹ میں رہتے قیامت کے دن تک۔ اور اس میں ایک اور مفہوم جو علماء نے بیان کیا کہ گویا تسبیح تو ہر انسان کرتا ہے، تو گویا ہر تسبیح میں غلطی کا اعتراف ہوتا ہے، یعنی جب بھی انسان کہے گا سبحان اللہ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو ہر قسم کے نقص، عیب، کوتاہی سے منزہ اور ماغفرہ ہے، تو اور میں ہر قسم کے نقص اور عیب سے متصف ہوں۔ تو سبحانک اللہ میں یہ دونوں مفہوم ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص سبحان اللہ و بحمدہ کہہ رہا اور اپنے اندر غلطی ماننے کو تیار نہیں، اپنے آپ کو ہر قسم کے عیوب اور نقائص سے مبرہ سمجھتا ہے، تو اس کا سبحان اللہ کہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین میں تاثیر ایسی ہے کہ بس جو بول دے گا سب اس کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ مراد لا الہ الا انت سبحانک کا جو نتیجہ ہے، جو انسانی نفس میں ظاہر ہونا چاہیے، جو اس کے احوال میں، تو وہ چھوٹی سی چھوٹی غلطی تو اپنی تسلیم کرنے پر کبھی تیار نہیں ہوتا۔ تو وہ کہہ رہا ہو کہ لا الہ الا انت سبحانک سے سارے مسائل، تو سبحانک اللہم کہنے کا مطلب یہ کہ میں ناقص ہوں، تو کامل ہے، غلطی میری ہے، تیری طرف غلطی کا کوئی احتمال نہیں ہوتا، تمام صفات نقص سے متصف میں ہوں، تمام صفات کمال سے متصف تو ہے۔ تو یہ مراد ہے کہ انہوں نے تسبیح کی، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ تو یہاں نادا کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ وہ منادا کیا تھا، وہ ندا کیا تھی، وہ دوسری جگہوں پر وضاحت کرتی۔ یہاں کیا ہے، اس ندا کے وقت ان کی حالت کیا تھی۔ تو یہاں فرمایا کہ اذ نادا وہو مکظوم، اس حالت میں کہ وہ مکظوم تھے۔ تو
مغزوم کا لغوی مطلب ہوتا ہے بھرا ہوا ہونا. دیکھیں قوم یکذب قرآن مجید میں آیا ایک سے زیادہ جگہوں پر والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. تو قزم اصل میں کہتے ہیں لغت میں کہ جو بھرا ہوا مشکیزہ ہے، خصوصاً چمڑے کا جو مشکیزہ ہوتا تھا اس کو اوپر سے بند کرنا اس طریقے پر کہ پانی باہر نکلنے کو تیار ہو، وہ فل مملو ہو، بھرا ہوا ہو، اور آپ اسے پکڑ کے یا کسی ڈوری سے یا رسی سے یا دھاگے سے باندھ لیں، اور ابھی آپ اس کو کھولیں تو وہ سارا کا سارا پانی باہر نکل آئے گا. یہ ہے قضام یکذب. والکاظمین الغیظ کا مطلب کیا ہوا؟ کاظمین الغیظ وہ کیفیت ہے جس میں غصہ باہر آنے کو تیار ہے، اس وقت اسے تھاما جائے تو وہ قزم ہے. تو گویا علماء نے کہا کہ اس میں غائب درجے کے غصے کے اس بات کے بعد اس پر کنٹرول کا اس بات کیا گیا. یہ نہیں کہ ان کو غصہ نہیں آتا، بلکہ کاظمین الغیظ میں تو گویا یہ ہے کہ ان کو غصہ بہت زیادہ آتا، لیکن وہ اس غصے پر اتنا ہی زیادہ کنٹرول کرنے کی اور قوت پانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. لیس الشدید الذی کیا فرمایا؟ لیس الشدید بالسرعہ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دوسرے کو پچھاڑنے والا یا پہلوانی میں جیت جانے والا شدید نہیں ہے. انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. شدید وہ ہے جو اپنے نفس کا مالک ہو جائے غضب کے وقت. تو یہاں بھی وہی ہے والکاظمین الغیظ کا یہ مفہوم تھا. آج کل بھی یہ جو عربی زبان میں تھرمس وغیرہ اس کو قزمیہ کہتے ہیں. اس کو قزمیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے اندر حرارت کو یا برودت کو دونوں کو اپنے اندر روک کے رکھے گا نا. تو مغزوم کیا ہوا؟ قضم یکذب کا مطلب ہوا کہ کسی بھری ہوئی شے کو اپنے اندر روک کے رکھنا. تو مغزوم ہے بھرا ہوا ہونا. تو کس شے سے بھرے ہوئے تھے وہ یہ نہیں بتایا اللہ نے. یعنی اذ نادا وہو مکظوم، پکارا انہوں نے جب وہ بھرے ہوئے تھے. تو علماء نے کہا کہ بعض نے کہا اذ نادا وہو مکظوم یعنی ندما و اسفا، افسوس سے اور ندامت سے اور شرمندگی سے اور توبہ کے احساسات سے اس سے بھرے ہوئے تھے. بعض نے یہ بھی کہا کہ وہ بھرے ہوئے تھے غصے سے، واللہ عالم، لیکن وہ غصہ کس پر تھا؟ اپنی قوم پر تھا. اذ نادا وہو مکظوم واللہ عالم. اب بتائیے کیا ترجمہ کیا انہوں نے؟ جب پکارا اور جو غصے میں بھرا تھا، غصے میں بھرے تھے. ٹھیک، تو وہ گویا حضرت شیخ عبد القادر فرما رہے ہیں کہ غصہ ان کا اس وقت بھی تھا پیٹ کے اندر. جیسے ولا تکن کصاحب الحوت، اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شاید اس کا تعلق پیٹ سے نہ ہو، یعنی اس کا تعلق یہ ہو کہ جب انہوں نے پکارا اللہ تعالیٰ کو. میں کہہ رہا ہوں کہ ندا سے روکا جائے، ولا تکن کصاحب الحوت اس نادا ہوگی، اس جو ہے یہاں جب میں آ رہا ہے. اگر ہم وہی میں نے بتایا، اسی کا جواب میں پہلے دینے کی کوشش کر رہا تھا. وہ جواب یہ تھا کہ اذ نادا میں جو ظرف ہے نا وہ محض ان کے صاحب حوت ہونے کا ہے، اور روکا کس بات سے جا رہا ہے؟ ان کے صاحب حوت ہونے کے سبب سے. یعنی اصل میں کیا ہے؟ ولا تکن کصاحب الحوت، آپ نے صاحب الحوت کے مانند نہیں ہونا. اچھا صاحب الحوت کیوں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ یونس کے مانند نہیں ہونا علیہ الصلوۃ والسلام؟ وہ اس لیے کہ یونس کے مانند، یونس تو نبی ہیں، یونس علیہ السلام صاحب الحوت ہوئے، اس صاحب الحوت ہونے کے کچھ اسباب بنے ہوں گے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ مچھلی والے کے مانند نہ ہو، یعنی ان اسباب پر عمل نہ کیجیے گا جس کی بنیاد پہ سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا. اچھا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تو اب کیا ہے؟ اذ نادا وہو مکظوم. بات صاحب الحوت ہونے کی حیثیت سے انہوں نے پکارا اللہ کو جب وہ غم سے بھرے ہوئے تھے یا غصے سے بھرے ہوئے تھے. آپ کہتے ہیں کہ جب وہ غم سے جو ہے وہ جب کا تعلق وہ مغزوم کے ساتھ، صاحب الحوت سے. اچھا یعنی صاحب الحوت نادا کے ساتھ نہیں ہے. نہیں، دوبارہ بتائیے. اذ نادا نہیں، نادا کے ساتھ. جب انہوں نے پکارا، اذ نادا جو ہے نا یہ تو ظرف ہے، لیکن اذ کسی شے سے متعلق ہوتا ہے. یعنی ظرف جو ہے وہ کسی شے کا متعلق ہوگا، یعنی اس ظرف میں ہو کیا رہا ہے. یعنی اذ نادا جب انہوں نے پکارا تو پھر کیا؟ اذ نادا وہو صاحب الحوت، یعنی جب انہوں نے پکارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب وہ صاحب الحوت تھے. یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اصل میں یہ جو اس ظرف ہے نا کہ جب انہوں نے پکارا، اس کا تعلق ولا تکن سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے صاحب الحوت سے، کہ صاحب الحوت تھے تو جب پھر انہوں نے کیا کیا؟ پکارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور غلط تکن سے اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ اس سے روکا نہیں جاتا، اس سے روکا نہیں جا رہا. جیسے آگے بھی ہم دیکھیں گے فلولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم. اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ بھئی لنبذ بالعراء تو ہو گیا پھر بھی،
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا اگر رحمت انہیں نہ شامل حال ہوتی تو وہ پھینک دیے جاتے، تو پھینک تو دیے گئے، لیکن اب کیا ہے، وہ ہوا مضموم اس سے متعلق ہو گیا بات ہے۔ اچھا تو حضرت شاہ عبد القادر نے اس کی کوئی دوسری تفسیر تو نہیں لکھی؟ لکھا ہوا لیکن سمجھ میں نہیں آتا، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم دیکھے تو بد دعا کر اور دیر سے جلا کر نہ کر، حضرت یونس کی طرح۔ نہیں وہ تو ہو گیا ولا تکن کا صاحب الحوت، اس میں وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام، وہ یہ دوسری تفسیر اختیار کی انہوں نے، وہ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اذ نادا کا تعلق پیٹ سے نہیں ہے، اذ نادا کا تعلق ہے اپنی قوم کے خلاف بد دعا سے۔ یعنی حضرت شاہ عبد القادر علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ ولا تکن کا صاحب الحوت اذ نادا وهو مکظوم، ای اذ نادا ربہ علی قومہ، جب انہوں نے اپنی قوم کو، اب یہ پورے سے جڑ جائے گا، بات واضح ہے کہ نہیں، یہ تفسیر ہے دوسری، لیکن پہلی والی واللہ عالم زیادہ قوی ہے، کیونکہ ان کی ندا کا جو ذکر ہے نا وہ دوسری جگہوں پر اسی الفاظ ہے فنادا، تو انہوں نے پکار لگائی۔ جی جی فرمائیں۔ مچھلی کے پیٹ میں کیفیت ان کی ہوگی، سفوکیشن کی، جی تکلیف کی، اس میں مطلب جو روایات ہے نا کہ وہ 1 مہینہ رہے، وہ 40 دن رہے، وہ سب اسرائیلی روایات، وہ محسوس یہ ایسا ہوتا ہے کہ اس نے ان کو لیا ہے اور کچھ ہی دیر بعد یعنی بہت ہی جلد ان کو باہر نکال دیا، واللہ اعلم۔ تو انہوں جیسے ہی وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے ہیں اندھیرے میں، تو فی الظلمات، تو انہوں نے فوراً پکار لگائی، تو اس کے بعد جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ، یعنی گویا اس پکار کا فوراً جواب آ گیا۔ اب یہ بھی بعید از قیاس بات ہے ان اسرائیلی روایات کے نتیجے میں کہ حضرت یونس علیہ السلام پہلے 40 دن انہوں نے نہیں خدا کو پکارا، اس کے بعد ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے پکارا، تو پھر مطلب مشکل لگ رہا ہے، بہت مشکل صورتحال ہے۔ محسوس ایسا ہوتا ہے جیسے ہی گئے وہ فوراً انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا اور اللہ کی طرف سے استجابت ہوئی اور وہ باہر ساحل پہ ڈال دیے گئے، واللہ اعلم۔ تو یہ حضرت شاہ عبد القادر علیہ الرحمہ کی تفسیر دوسری ہے۔ اذ نادا کا تعلق اب کس سے ہے؟ اذ نادا علی قومہ، یعنی جب انہوں نے اپنی قوم کے خلاف، اب وہو مغضوم میں اگر آپ کہیں گے کہ وہ غصے سے بھرے ہوئے تب بھی بات بن جائے گی۔ اور پھر حضرت شاہ عبد القادر علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ گویا آپ صبر کیجئے اور جب تک بد دعا کی اجازت نہیں ہے بد دعا نہ کیجئے، یعنی اپنی قوم کے خلاف دعا نہ کیجئے جب تک آپ کو دعا کی اجازت نہیں دی جاتی، واللہ عالم۔ یہ تفسیر بھی کی گئی ہے لیکن اس میں مطلب مشکل لگ رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جب آپ کو اجازت بھی دے دی گئی نا بد دعا کی جیسے، اور آپ کو اختیار بھی مل گیا تو آپ نے نہیں کی، تو ایسا نہیں لگ رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرنے کو ہیں اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں آپ نے نہیں کرنی، بلکہ آپ صبر کیجئے، واللہ عالم۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قوم سے مایوس ہو جائیں اور کہیں چلے جائیں، آپ کہیں میں کہیں اور جا رہا ہوں، تو کہا جا رہا ہے جب تک آپ کو اجازت نہیں ملے گی آپ نے کہیں اور نہیں جانا اللہ کی۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت تشریف لائے سیدنا ابو بکر کے گھر، حضرت اسما فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور آپ نے جو ہے وہ کپڑا ڈالا ہوا ہے، اور ایسا وقت جس میں آپ کبھی کسی کی زیارت کے لیے تشریف نہیں لے جاتے تھے، عربوں کے ہاں قیلولہ کا وقت، اس میں آنے جانے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سیدنا ابو بکر کے پاس اور کہنے لگے کہ قد اذن اللہ لی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دے دی ہے بالہجرت، ہجرت کی۔ تو گویا بالکل آپ اللہ کی طرف سے اب ہجرت کے حکم کے انتظار میں تھے کہ اللہ کی طرف سے حکم آئے گا تو میں ہجرت کروں گا، وگرنہ نہیں۔ باقی صحابہ کو آپ نے اجازت دے دی تھی، جو جانا چاہے مدینہ جا سکتا ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ تو واللہ عالم، لیکن دونوں تفاسیر اپنی اپنی جگہ اس میں امکان ہے۔ آپ کے یہاں مخزوم کا کیا ترجمہ؟ ہاں، اب دیکھیے انہوں نے ترجمہ کیا غم سے بھرا ہوا، تو اب یہ جب غم سے بھرا ہوا ترجمہ اس کا تعلق ہو جائے گا اس سے ہوا، تو اصل میں مخزوم ہے بھرا ہوا، مخزوم کا لغوی معنی کیا؟ بھرا ہوا۔ اب کس سے بھرے ہوئے تھے؟ وہ غصے سے بھرے ہوئے تھے، تو اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں غصے سے بھرے ہوئے تھے، تو پھر وہ بد دعا کے وقت ہو سکتا ہے، اور اگر غم سے بھرے ہوئے تھے تو وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، اللہ بہتر جانتا۔ تو فرمایا لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر ان کا تدارک نہ کرتی ان کے رب کی ایک نعمت،
ان کا کیا ترجمہ کیا ہے تدارک کا ہے؟ ہاں اگر نہ پا لیتی ایک نعمت ان کے رب کی طرف سے، ان کی پرسان حال نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ لنبذ بالعراء وهو مذموم. اب دیکھیے یہ جملہ حالیہ ہے، وهو مذموم، جملہ حالیہ شرط کے مفہوم میں ہوتا ہے. اب جواب شرط جو ہے نا، لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، وہ کیا ہوگی؟ وهو مذموم کی شرط کے ساتھ، کیونکہ لنبذ بالعراء تو ہو گیا کہ نہیں؟ ہو گیا. فنبذناہ بالعراء وهو سقیم، اللہ نے فرمایا فنبذناہ بالعراء وهو سقیم. تو اب جواب شرط جو واقع نہیں ہوا وہ اس شرط کی قید کے ساتھ تھا. وہ شرط کون سی تھی؟ وهو مذموم، یعنی اگر خدا کے رب کی یعنی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ان کا تدارک نہ کرتی تو وہ ایک چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے، وَهُوَ مذموم، اس حال میں کہ وہ مذمت شدہ ہوتے. تو گویا اس حال کے ساتھ ڈالے گئے کہ نہیں ڈالے گئے؟ نہیں ڈالے گئے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا اور وہ ڈالے تو گئے، لیکن جب ڈالے گئے تو رحمت کے ساتھ ڈالے گئے. فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، ہم نے ایک یقطین کا درخت بھی نکال دیا. تو مذمومیت کی جو کیفیت تھی وہ رخصت ہو گئی. تو شرط کیا ہے؟ شرط کا ہے یہاں وَهُوَ مذموم. یہ جو شرط ہوتی ہے، یہ جو حال ہوتا ہے، اس کے بارے میں علماء نحو کہتے ہیں کہ یہ شرط کا معنی دیتا ہے. اور اس کی مثال انہوں نے دی، جیسے بڑی مشہور آیت ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے خلافت ملے گی. اس کے بعد آتا ہے بعد میں یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ وہ میری عبادت کریں گے اور شرک. کچھ لوگوں نے اس کو اس طرح سمجھ لیا کہ جب خلافت ہو جائے گی نا تو پھر میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں. تو یہ فہم کی غلطی ہے کافی بڑی، اس لیے کہ علماء نے کہا یہ یعبدوننی، اور پتہ بھی چل رہا ہے کیونکہ بغیر کسی عطف کے ساتھ آ رہا ہے. یہ حال اور ذل حال میں بیچ میں ایک فرق ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف، یہ سارا بیچ کا ایک جملہ آیا. اس کے بعد یعبدوننی، بشرطے کہ یہ حال ہے، آمنو کا حال ہے، یہ بشرطے کہ وہ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. یہ وعدہ اس وقت ہے. بات واضح. اس کا فہم بالکل بدل گیا. کیسے فہم اس طرح بدل گیا کہ گویا خلافت کے بعد یہ کام ہو سکے گا، یعبدوننی ولا لا یشرکون بی شیئا. حالانکہ یہ شرط ہے خلافت کے حصول کے لیے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. تو یہ جملہ حالیہ ہے. تو جملہ حالیہ اپنے عامل میں شرط کا معنی پیدا کرتی ہے. یعنی عامل کیا تھا؟ جو ایمان لائیں گے. تو آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، حضرت تھانوی کا غالباً ترجمہ یہی ہے، واللہ اعلم، مجھے یاد نہیں آ رہا، کہ جو لوگ ایمان لائے جو نیک، اس میں آگے فرماتے ہیں بشرطے کہ وہ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہاں ایک بڑی طویل گفتگو ہے کہ یہ وہو مضمون کیسے ہوگا اور جواب شرط. خلاصہ کیا ہے اس کا؟ جواب شرط یہاں اپنے حال کے ساتھ مشروط ہے، لہذا اس حال کی مشروطیت کے ساتھ وہ جواب شرط واقع ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا، کیونکہ یہ تو کم از کم ہوا کہ لنبذ بالعراء، لیکن اس شرط کے ساتھ واقع نہیں ہوا کہ وہ ہوا مذموم. سمجھ آئی؟ ہاں. تو فاجتباہ، عرا جو ہے نا وہ وہی ہے عاریہ یا عرا سے نا، تو جو اوریانی اور عاری ہونا، یعنی کسی ایسا چٹیل میدان کہ جس کی زمین کو کسی شے نے کور نہ کیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرا کہتے ہیں. یعنی نہ درخت ہو، نہ جھاڑیاں ہوں، نہ گھاس پھوس ہو، وہ جگہ کیا ہے؟ وہ عرا ہے. تو لنبذ بالعراء وهو مذموم. اور عموماً ساحل سمندر پر جگہ ایسی ہوتی ہے، یہاں پہ بالکل ساحل پہ وہ عرا ہے، نہ وہ وہاں کوئی گھاس پھوس ہے، نہ درخت ہے، نہ کچھ ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بیل کدو کی یا یقطین کی وہاں نکال دی. فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین. باقی آپ جانتے ہیں وہ جو تحقیق ڈاکٹر حمید اللہ ان کی تھی، نانا پر بیان کیا کرتے تھے کہ یہ گوادر کا ساحل تھا، واللہ اعلم، کہ وہاں اسی طرح کا ایک درخت بھی ہوتا ہے جس کو یقطین سے ملتا جلتا ایک نام بھی ہے اس کا، اللہ بدل. فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین. تو بس آپ کے رب نے اس کا اجتباء کیا، اسے چن لیا، پسند فرما لیا. فجعلہ من الصالحین، اور اسے
صالحیت کے اس درجے پر کر دیا جس درجے پر انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں. یہ اس کا تفصیلی ترجمہ ہے. یعنی فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ سے مفہوم سے مراد وہ صالحین کا درجہ نہیں ہے جو عوام کا ہے، بلکہ صالحیت کا وہ درجہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اور قریب ہیں یہ جو ان ہے نا، یہ ان مخففہ من الثقیلہ ہے، یعنی انا کے مفہوم میں، اور اس پر اس کی خبر پر جو لام آ رہا ہے نا لا یزلقونک، یہ لام فارقہ ہے جس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ کیا ہے، یہ انا مخففہ من الثقیلہ ہے. تو ان کا ترجمہ آپ اگر نہیں کریں گے بلکہ ان کا ترجمہ کیا کریں گے، بے شک، یعنی وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ، اور بے شک قریب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، لَيُزْلِقُونَكَ، کہ وہ آپ کو ڈگمگا دیں، گرا دیں، کیا ترجمہ ہے، پھسلا دیں. حضرت صاحب القادری کا کیا ترجمہ، نکابے. ٹھیک ہے، تو یہی مراد ہے کہ وہ آپ کو گویا بچلا دیں، پھسلا دیں، گرا دیں، یہاں تک کہ بعض نے ترجمہ کیا ہلاک کر دیں. لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی آنکھوں سے. کیا مطلب، اس کے دو مطلب دیے گئے ہیں. ایک یہ کہ غصے سے انسان جیسے کسی کو دیکھتا ہے تو کچھ کرنے کا اختیار نہیں ہے، بس میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ بس اگر بس چلے تو آنکھوں ہی سے اسے ہلاک کرتا ہے. یہ ایک مراد ہے، یعنی یہ ان کے غصے کی جو غائب درجے کی کیفیت ہے اس کی طرف اشارہ ہے. اور دوسری مراد یہ ہے کہ وہ آپ کو نظر لگانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اکثر مفسرین نے، یہاں تک کہ سلف میں بھی یہ مراد دی گئی ہے. اور یہاں پھر علماء نے، جیسے آپ ابن کثیر علیہ الرحمہ کو دیکھیں گے تو انہوں نے نظر کے حوالے سے العین حق، جیسے حدیث میں آیا کہ نظر لگ جانا حق ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ العین تدخل الرجل فی القبر والجمل فی القدر. یہ بھی صحیح روایت ہے کہ جو آنکھ لگ جانا ہے وہ بندے کو قبر میں بھی پہنچا سکتی اور اونٹ کو ہانڈی میں. مراد یہ کہ وہ اونٹ کو دیکھے اور اس کو نظر لگ جائے، وہ فوراً بیمار پڑ جائے گا، اسے ذبح کرنا پڑے گا، تو ذبح کرنے کے بعد وہ ہانڈی میں پہنچ جائے گا. اور عربوں کے ہاں کچھ لوگ ایسے مشہور تھے جو مستقل، یعنی کہ جن کے بارے میں پتہ تھا کہ یہ نظر لگا دیتے ہیں، یہ کسی شے کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کچھ ہو جاتا ہے. تو کچھ لوگ ہوتے تھے ایسے. اب یہ کہ یہاں علماء میں پھر یہ اختلاف ہوا. کچھ بزرگوں نے کہا کہ نظر تو جب تک استحسان کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے اس وقت تک نظر نہیں لگتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ استحسان کی نگاہ سے تو دیکھتے ہی نہیں تھے، وہ تو بغض اور عداوت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. تو نظر جو لگتی ہے وہ بغض اور عداوت کی نگاہ سے نہیں لگتی بلکہ استحسان کی نگاہ سے لگتی ہے. اس کا جواب علماء نے دیا کہ یہ ضروری نہیں ہے، یعنی یہ غلط العام سی بات ہے کہ صرف استحسان کی نگاہ سے نظر لگے، بغض و عداوت کی نگاہ سے بھی نظر لگتی. امام راضی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نفوس کے اندر تاثیرات ہیں، اور نفس جو ہے وہ اصلاً مجرد وجود ہے کہ غیر مجرد ہے. تو صوفیہ کے ہاں جیسے امام راضی علیہ الرحمہ کے ہاں بھی، امام غزالی علیہ الرحمہ کے ہاں بھی مجرد وجود ہے، وہ جسمانی وجود نہیں ہے. تو اس وقت میرا وجود میرے اندر تصرف کر رہا ہے، تو اس وجہ سے کر رہا ہے کہ یہ اندر کہیں بیٹھا ہوا ہے. وہ اندر تو نہیں بیٹھا ہوا، اس لیے کہ وہ تو جسمانی ہے ہی، وہ تو مجرد ہے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے استدلال؟ مجرد وجود ہے نا میرا جو نفس ناطقہ ہے وہ مجرد ہے. تو جب وہ مجرد ہے تو وہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ دل میں ہے یا میرے جسم کے اس جگہ پہ ہے؟ وہ تو جسمانی ہے ہی نہیں، تو اس کا تو جسم سے کوئی اتصال نہیں ہے. پھر بھی میرے نفس کے اندر، جسم کے اندر وہ تصرف کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو کہہ رہے ہیں کچھ نفوس ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے جسم کے سوا کسی اور میں تصرف کر لیں، اور ان کے اندر ایسی تاثیرات ہوتی بھی ہیں، اور لوگ ریاضتوں کے ذریعے بھی یہ حاصل کر لیتے ہیں. ہر قسم کے لوگ حاصل کرتے ہیں، اس میں نیک اور بد ہونے کی بھی کوئی قید نہیں ہے. تو کچھ لوگوں کے ہاں اس طرح کی نفسانی تاثیرات بہت قوی ہیں، وہ آنکھ سے دیکھنے کی بنا پر دوسرے میں کوئی تاثیر پیدا کر دیتے ہیں. وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، توجہ جیسے آپ کا ایک دفعہ کہ وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، وہ بہت بری بھی ہو سکتی ہے. بات ہے. تو نظر لگ جانا نعوذ باللہ وہ بالکل برحق ہے، اور اس کے واقعات بھی ہیں. تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ جو نظر لگانے میں مشہور ہیں کہ آپ کو ایسے دیکھیں کسی طرح آپ کو نظر لگے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی، کر نہیں سکتے لیکن قریب ہوتے ہیں کرنے کے. این یکاد الذین، یہ کاد یکادو کا مطلب کیا ہے؟ قریب ہیں کہ وہ کریں، لیکن اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا لطف ہے تو وہ نہیں کر پاتا. تو وہ جو صبح شام کے اذکار ہیں اس میں بھی عین اللامہ کا ذکر آتا ہے نا، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. تو وہ لامہ کیا ہے؟ وہ جو نظر لگانے والی آنکھ جو ہے،
اس کو عین لامہ کہتے ہیں. سیدنا حسن اور حسین پر بھی آپ دم فرمایا کرتے تھے انہی الفاظ کے ذریعے, بچوں پر بھی آپ دم کیا کرتے تھے. تو لہذا یہ نظر لگ جانا کوئی بالکل بعید از قیاس بات نہیں ہے, اور یہ بھی ایک حقیقت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نظر لگنے کی صورت میں جو کچھ ہوگا وہ غیر نہیں, اس ہو سکتا ہے اس سے جسمانی اثرات, مطلب جسم پر اثر پڑے گا, اس کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو دوائیاں بھی لینی پڑیں, لیکن اس کا بنیادی سبب نظر ہے, یہ بالکل ممکن ہے. اور اس کا جو علاج حدیث میں تجویز کیا گیا ہے وہ بھی صحیح حدیث ہے کہ بھئی جس کی نظر لگی ہے وہ اگر غسل کرے گا تو اس کے غسل کے پانی سے وہ شخص جس کو نظر لگی ہے وہ غسل کرے. تو ایک عین ہوتا ہے, عین نظر لگانے والا نعوذ باللہ, ایک معین ہے جس کو نظر لگ جاتی ہے. یہ اس صورت میں ہے جب یہ بات متحقق ہو جائے گا بھی فلاں کی نظر لگی. باقی صبح شام کے اذکار ہیں, تعوذات ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پناہ مانگنا ہے وغیرہ وغیرہ, یہ سب چیزیں. اور اپنی نظر سے بچانے کا طریقہ وہ بھی حدیث میں ہے کہ برکت کی دعا کی جائے. ایک روایت میں ہے کہ ماشاء اللہ کہا جائے, وہ بھی درست ہے کہ بھئی کسی کو دیکھا ہے اچھا لگا تو اس کو ماشاء اللہ کہا جائے, اور بارک اللہ فی اور بارک اللہ لہو, اور اس طرح کے الفاظ اگر کہے جائیں گے تو گویا نفس کی تاثیر جو خطرناک تھی وہ پیدا نہیں ہوگی. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ الفاظ میں کتنی تاثیر ہے, یعنی نفس کی ایک ایسی تاثیر جو دوسرے میں ہو سکتی تھی محض کچھ کلمات کہنے کی وجہ سے نہیں ہوئی. یعنی آپ نے کہا ماشاء اللہ تو یہ تو کلمات ہیں, کچھ بھی نہیں. آپ نے کہا بارک اللہ, یہ بھی کلمات ہیں, لیکن ان کلمات نے گویا اس نفس کی باطل یا شر والی تاثیر کو روک دیا. اللہ عالم. تو اکثر علماء نے نا یہ بیان کیا ہے کہ جب یہ ذکر سنتے ہیں, قرآن سنتے ہیں, تو آپ کو ایسے دیکھتے ہیں کہ آپ کو آنکھوں ہی سے ہلاک کر دینا, اعوذ باللہ. اللہ عالم. انہوں نے دوسرا کیا جیسے کہ انہوں نے وہ پھسلا دیں گے آپ کو, یہاں اس کا کیا مطلب؟ ہاں, پھسلانے سے مراد یہ ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ائت بقرآن وہ جو ہے ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا, یعنی جو آپ کو دین دے دیا گیا ہے اس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی, کوئی تحریف نہیں ہو سکتی. یہ آپ سے کیا چاہتے ہیں, ائت بقرآن غیر ھذا او بدل, کہ کوئی اور قرآن لے آئیے یا اسی میں ترمیم کر لیجیے. تو یہ تو لیکن اس کو محض نگاہ سے تعبیر کرنا مشکل لگتا ہے. یعنی اگر آپ کہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ, تو وہ ابصار سے نہیں ہوتا, وہ کلام سے ہوتا ہے, وہ گفتگو سے ہوتا ہے, وہ ٹیمپٹیشنز دے کے ہوتا ہے, وہ ڈرانے اور دھمکانے سے ہوتا ہے. اللہ اعلم. تو لما سمعوا الذکر وَيَقُولُونَ إِنَّهُ, جب وہ ذکر سنتے ہیں تو یہ بغض کی کیفیت ان پر طاری ہوتی ہے. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ, اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے نعوذ باللہ مجنون ہے. دیکھیں جہاں سے سورت شروع ہوئی تھی نا وہ کیا تھی, نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون, اور اختتام بھی کیا ہے کہ ان کا دعویٰ کیا ہے, وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. وہاں استدلال آپ کے جنون کی نفی پر کس سے کیا تھا, آپ کے خلق عظیم سے, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور یہاں جنون کی نفی پر استدلال کس سے کیا, خود قرآن مجید سے. آپ کے اخلاق دیکھو اور آپ کے منہ سے, آپ کے منہ مبارک سے جو علم ظاہر ہو رہا ہے قرآن کی صورت میں اسے دیکھو, تو گویا یہ یقین کے درجے میں بات حاصل ہو جائے گی کہ آپ کو جنون لاحق نہیں ہے. تو وما ہوا, اب ہوا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے, اکثر علماء کے ہاں قرآن کی طرف جا رہے ہیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں. اگرچہ قریبی مرجع آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لیکن ہوا اس طرح آ جائے تو اصلاً اس کا مرجع قرآن ہی ہوتا ہے. انا انزلناہ, کوئی مرجع نہیں ہے پیچھے, لیکن انا انزلناہ ای القرآن فی لیلۃ القدر. اور چونکہ آگے ذکر بھی آ رہا ہے لہذا یہ بھی ایک قرینہ ہے کہ ہوا کی ضمیر کا مرجع قرآن ہی ہو. اگرچہ دوسری رائے بھی موجود ہے, وہ ضعیف ہے, اور وہ یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہو رہا ہے. جس طرح آپ کو رحمت للعالمین کہا گیا اسی طرح آپ کو ذکر للعالمین بھی کہا گیا, تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو وما ہوا, اللہ کے رسول نہیں ہے مگر تمام جہانوں کے لیے یاد دہانی کروانے والے, اور ذکر مصدر بمعنی اسم الفاعل ہو جائے گا. اور اگر آپ قرآن کے اعتبار سے ترجمہ کریں تو نہیں ہے قرآن مگر تمام جہانوں کے لیے ایک یاد دہانی. حضرت کا کیا ترجمہ ہے؟ صدق اللہ العظیم. مطلب انہوں نے سمجھوتی کا ہے, اور یہ تو یہی سمجھوتی ہے ساری پہلے انہوں نے لینا استعمال کی, مطلب یہی وہ سمجھوتی سے مراد یہی ہوگا نا, تذکیر ہے انشاءاللہ. انہوں نے یہ جو 50 لوگوں میں نے صالحین کی اس میں لکھا ہوا ہے کہ
جو کوئی کہتے ہیں، جو کوئی کہے میں بہتر ہوں یونس سے، وہ جھوٹا ہے. تو یہ تو ہم نے کس کا ترجمہ؟ ہاں وہ تو انہوں نے حدیث ہے وہ نہیں، یہ ترجمہ میں لکھا ہے. ہاں وہ موضح القرآن میں لکھا ہے نا، یعنی فاجتباہ فجعلہ من الصالحین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے؟ لا ينبغي لعبد ان يقول انا خیر من یونس بن متى. کسی بندے کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں بہتر ہوں یونس بن متى سے. اس کی بھی دو شرح کی علماء نے، ایک یہ کہ کوئی بندہ اپنے بارے میں نہ کہے میں یونس بن متى سے بہتر ہوں، اور دوسرا یہ ہے جو زیادہ قوی ہے، آپ فرما رہے ہیں کوئی یہ نہ کہے کہ میں بہتر ہوں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی شرح پہ علماء نے مزید یہ کی کہ کوئی ایسے طریقے پر فضیلت نہ بیان کر دینا جس سے وہاں کوئی نقص لازم آ جائے، کیونکہ اب وہ توبہ طائب، یعنی کوئی اجتہادی غلطی سے تھی، اس سے بھی توبہ ہو گئی، اللہ کے ہاں وہ مقبول بھی ہو گئے، اور اب عام بندے کو بھی جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا ہو آج نہیں دلائی جا سکتی. تو کجا یہ کہ وہ نبی ہو اور وہ گناہ بھی نہ ہو اور وہ اجتہادی ہو محض. واللہ اعلم. گویا وہ پر فرمانے کہ جب فجعلہ من الصالحین کہہ دیا تو اب کسی کے لیے کچھ روا نہیں رہا کہ وہ یونس علیہ السلام کو کوئی نقد ان پر کرے یا تنقید کرے.